बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था। मरियम नवाज का शो फ्लॉप होने के बाद कंपनी के सारे मंसूबे मलिया मेट हो गए हैं। इमरान खान ने पहला रद्द अमल दिया है। एस्टैब्लिशमेंट को बड़ा अहम दो टोक पैगाम जारी किया गया है। इस हवाले से तफसील आपके सामने रखनी है। गवर्नर केपी के जो फजल रहमान की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर जो इमरान खान के लगाए गए इल्जामात हैं उनको दुरुस्त साबित कर दिया है। बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है। इस हवाले से भी आम तफसील आपके सामने रखूंगा। सहाफी अहमद नूरानी जो कभी तबका मलामतिया के बड़े चहेते सहाफी होते थे, उन्होंने मरियम नवाज और सलीम साफी टोले की जई तई करके रख दी है। उन्होंने क्या कहा है, इसी आम जो डेवलपमेंट है उससे हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सहाफी अहमद नूरानी जब वो उस वक्त जनरल आसम सलीम बाजवा साहब के हवाले से स्टोरीज दे रहे थे तो नून लीग, पीपल्स पार्टी और ये तमाम जो तबका मलामतिया के सहाफी हैं उनके वो चहेते थे। लेकिन उस जमाने के अंदर तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं और हम जनरल आसम जो बाजवा हैं उनका दिफा कर रहे थे। लेकिन बाद अज़ा जब ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ तो बहुत सारे लोगों की राय तब्दील हुई और पता चला कि ये दरअसल बहुत सारी कहानियां होती हैं जो नाजायज तौर पर हम दिफा कर रहे होते हैं और मामलात जो है वो असल में कुछ और चल रहे होते हैं। अब जो सीनियर सहाफी हैं सलीम साफी साहब, उनका जो पूरा टोला है उसको नंगा करके रख दिया है सहाफी अहमद नूरानी ने। उन्होंने बताया है कि मरियम नवाज जो इस वक्त सर्जरी करवाने के लिए वो लंदन के अंदर मौजूद थे और पूरा जो मीडिया है, जो सहाफी हैं, जो चापलूसी कर रहे हैं, खुशामद जो है वो जिस तरह ढा रहे हैं, एक तरफ डॉलर जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है वो महंगा हो गया, रिजर्व मौजूद नहीं है, लोग गुर्बत की चक्की के अंदर पिस रहे हैं, आम आदमी का जीना दोबर हो गया है और लोग अब जो है वो लाइनों में लगकर बेचारों को आटा भी नहीं मिल रहा। इन हालात के अंदर आखिर वो कौन सी फतूहात करके मरियम नवाज जो है वो लंदन से वापस आई हैं कि उनका इस्तकबाल हो रहा है। तो उन्होंने पूरे टोले को भरपूर तरीके से जो है वो नंगा किया है। सहाफी अहमद नूरानी कहते हैं कि लानत है उन लोगों पर जो चोरों और मुजरमों के इस्तकबाल की बात करते हैं, बजाय इसके कि कौम इकट्ठी और पाकिस्तान लूटने फूटने के बाद फौज से डील करने वालों को सड़कों पर निशाने इबरत बनाया जाए। घटिया सहाफी और चमचे सियासतदान इस्तकबाल की बातें कर रहे हैं। अब ये पूरा जो टोला है, हामिद मीर सलीम साफी टोला और मरियम नवाज जो है उनके इस्तकबाल करने वाले और उनके हवाले से बड़ा सख्त जो है वो रद्द अमल का इजहार है। और हकीकत में जब कोई इस तरह का बंदा आईना दिखाता है तो वो जरा ज्यादा अहमियत का हमल होता है। फिर उन्होंने एक और बात की कि मरियम नवाज के हवाले से लोगों को ये याद रखना चाहिए, ये वही मरियम नवाज है कि जिसने अरशद शरीफ शहीद की शहादत को सेलिब्रेट किया था और वहां पर केक तो काटे गए अपनी एक्टिविटीज के अंदर। लेकिन उन्होंने बताया कि यहां पर जो है वो मरियम नवाज ने उस वक्त ट्वीट किया था, आई डोंट फील गोइंग रेटिंग दिस बट दिस इज लेसन फॉर द माइंड कैंट। उन्होंने कहा था ना कि ये सब के लिए सबक है। जो इस वक्त हमारी जो वालदा हैं या वो पार्सल जब लाशें आती थी तो उसका मजाक उड़ाया जाता था। हालांकि कई सहाफियों ने मरियम नवाज को बताया कि आपकी वालदा का या आपकी जो दादी जी हैं उनका मजाक नहीं उड़ाया अरशद शरीफ ने, लेकिन उन्होंने इस पर माजरत नहीं की। अहमद नूरानी कहते हैं कि मरियम नवाज के अपने बच्चे हैं। मरियम नवाज ने अरशद शरीफ की लाश का तमस्खर उड़ाते हुए ये भी नहीं सोचा कि अरशद के छोटे बेटे और बेटी अपने शहीद बाप की मैयत घर आने का इंतजार कर रहे हैं। हर पाकिस्तानी ने मरियम को बताया कि वो अरशद शरीफ पर गलत गुस्सा कर रही है, मगर मरियम नवाज सारा दिन ना मानी। अब ये बात जो है पहली मर्तबा वो कहते हैं कि टक्कर के जो लोग हैं, इमरान रियाद साहब कहते हैं, तो एक टक्कर का जो सहाफी है जो पहले तबका मलामतिया के अंदर गिने जाते थे, हामिद मीर सलीम साफी, तो उन्होंने बताया है कि ये खुशामदी और 2 नंबर सहाफी इस वक्त जो है वो बजाय इसके कि आवाम के जो दर्द है उस पर मरहम रखे, तो ये उस एक अजीब पनामा लीक्स की जो रानी है उनके इस्तकबाल के लिए जो है वो ये एक्टिव हैं। ये सारी चीजें। अब दूसरी तरफ गवर्नर केपी के जो कि फजल रहमान की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं,
انہوں نے بڑی عجیب بات کر ڈالی، اور میں کہتا ہوں کہ اب شاید کہا جائے کہ میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹا کر لگایا گیا، حالانکہ ان کا بیان بڑا واضح ہے۔ انہوں نے سچ اگل دیا ہے یا ان کی زبان سے نکل گیا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ سچ تو نہیں بولنا چاہتا، ظاہر جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہو، فضل الرحمان کا کارکن ہو، اور سچ جو ہے وہ سمجھے کہ کئی دفعہ نکل جاتا ہے۔ اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا جی حالانکہ گورنر کا یہ اختیار ہے آئین پاکستان کے تحت کہ جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں تو اس نے باقاعدہ کنوے کرنا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ جناب فلاں تاریخ کو آپ الیکشن کروائیں، 90 دن کے اندر اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں، تو ڈیٹ جو ہے وہ بتائیں کون سی مقرر کریں۔ لیکن یہاں پر اس نے بڑا دو ٹوک انداز کے اندر جو ساری پوزیشن ہے اپنی، وہ اس نے واضح کیا ہے کہ جناب میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ یہ سارے جو اختیارات ہیں یہ تو دراصل میرے پاس نہیں ہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے۔ یعنی ایسا تاثر دیا ہے فضل الرحمان کی پارٹی کے گورنر صاحب نے کہ جناب یہ جو کچھ کرنا ہے الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی گٹھ جوڑ ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، میں تو بے اختیار ہوں۔ حالانکہ اس غلام علی جو گورنر صاحب ہیں ان کا یہ اختیار، آئین تو ان کو اختیار دے رہا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ انتخابات کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن کی تردید یا تصدیق کا نہ آنا شک کو یقین میں بدل دے گا۔ یہ فرح حبیب صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اس کے بیان پر۔ وہ کہتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 105 میں گورنر کا اختیار ہے اسمبلی تحلیل کی صورت میں وہ عام انتخابات کی تاریخ مقرر کرے گا جو کہ 90 روز سے زیادہ نہ ہو۔ لیکن یہاں پر گورنر صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو میرا اختیار نہیں ہے، یہ تو اسٹیبلش، یعنی ایسا لگ رہا ہے جیسے مقتدر حلقوں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کا اختیار ہائی جیک کر لیا ہے، اور وہ کٹ پتلی کے طور پر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے گورنر ہاؤس کے اندر۔ یہ بڑا الزام ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ پر، اور اداروں کو اس حوالے سے اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے۔ اب ایک تاثر دیا جا رہا ہے، وہ نون لیگ پیپلز پارٹی ظاہر ہے کچھ کرائن جو سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہیں وہ بھی اسی طرف جاری ہیں کہ جناب عمران خان پر کانٹا لگا دیا گیا ہے، اس کی پارٹی کو توڑ دیا جائے گا۔ اب نواز شریف، مریم نواز راج کریں گی اور بلاول زرداری راج کرے گا، بندر بانٹ ہوگی، کچھ کو بلوچستان کے کچھ ٹکڑے دے دیے جائیں گے، کچھ کو کے پی کے اندر۔ تو عمران خان چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے مخالف وہ بیانات دے رہے ہیں تو اس لیے اب ان پر کانٹا لگا ہوا اور اس کا فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ نگران سیٹ اپ جو بنایا گیا اس کے اندر یہ ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں کہ جس طرح کے مشکوک کردار آدمی پنجاب کے اندر جس کو عوام پر مسلط کیا گیا، اور مزید جو اس نے کابینہ بنائی ہے، اپنا سارا ٹبر جو اپنے چینل کے ساتھ کچھ تعلق رکھتے تھے، کوئی نجم سیٹی کی ایک وہ لے لی انہوں نے خاتون جو ان کی وہ اینکر تھی، تو اسی طرح وہ سارے معاملات لیے، تو مشکوک تو ہے سارا معاملہ۔ اور یہ اختیار اب ظاہر ہے کس کے پاس ہے؟ تو اس وقت مقتدر اداروں پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ عمران خان کی جو ان پر حملہ ہوا اس کے خلاف مقدمہ قائم نہ ہونا، تفتیش کے اندر مداخلت، اصل حقائق نہ آنا، پھر ابھی تک جو ہے وہ سچ کو دبائے رکھنا، یہ ساری چیزیں بہت سارے معاملات کو اشکار کرتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو ایک ڈنڈورا پیٹا گیا، اشتہارات بھی لگائے گئے، میڈیا کو کروڑوں روپے شاید دیے گئے اس پورے کام کے لیے، اور اب کوئی آج ڈرون فوٹیج آپ نے دیکھی ہے آج مریم نواز کا؟ کم از کم میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں شاید آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو، وہ نہیں چلائی کسی چینل نے۔ اگر کوئی بڑا مجمع ہو تو ڈرون فوٹیجز چلائی جاتی ہیں، وہ آگے سے ایک مخصوص طریقے سے اینگلنگ کر کے تو بتایا گیا جیسے بڑا مجمع ہے، حالانکہ آئینی جو شاہدین ہیں جو موقع پر موجود ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 2-3 ہزار سے زیادہ لوگ موجود نہیں تھے، اور مزید اگر اس کو تھوڑا سا بڑھا لیا جائے تو شاید 5,000 تک لوگ موجود ہوں، اور بڑی یعنی فراغ دلی کے ساتھ۔ تو اب لاہور نہیں نکلا، پھر ایک جگہ پر فیصلہ ہوا کہ جلسہ کریں، اور جاتی عمرہ تک بالکل معاملات کلیئر ہیں، اور وہاں بھی جتنی ڈی ایس این جیز جہاں پر کھڑی تھی وہ جگہ بھی بھری ہوئی نہیں تھی۔ لیکن آپ تمام ٹی وی چینلز کو دیکھیے کس طریقے سے مینج کر کے بتا رہے ہیں کہ جیسے بہت بڑا عوام کا سمندر تھا۔ تو یہ عوام نے رد کیے ہے مریم نواز اور نواز شریف کو۔ اب نواز شریف کی جو واپسی ہے وہ مزید خطرے میں پڑ گئی ہے۔ یعنی ایک طرف کہتے ہیں ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں، کون سے مشکل فیصلے کیے ہیں؟ یہ تو آپ کسی بالکل ان پڑھ
اور جاہل آدمی کو بٹھا دیں جیسے کہ بیٹھے ہوئے ہیں اکثریت، تو وہ بھی جتنا پیسہ ہوگا وہ آگے بانٹ دے گا عوام پر ٹیکس لگا کے۔ تو مشکل فیصلہ تو یہ تھا کہ شریف اور زرداری خاندان اپنی لوٹی ہوئی دولت پاکستان واپس لاتے، لیکن وہ تو نہیں کیا گیا۔ اپنے اللے تللے اور آج بھی وی آئی پی جہازوں کے اندر ایک طرف فارن آفس کے جو ملازمین ہیں دنیا کے مختلف سفارت خانوں کے اندر خاک سفارت کاری کرنی ہے بلاول نے، وہ ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی اور بلاول چارٹر طیاروں کے اندر گھوم رہا ہے۔ تو یہ ریاست کی جو مفادات ہیں وہ اس وقت ہائی جیک کرنے کی بہرحال کوشش ہو گئی ہے، لیکن عمران خان ورسز آل ہے۔ اداروں کو اپنی یقیناً پوزیشن واضح کرنی ہے، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ زبردستی جب بھی کسی قیادت کو آؤٹ کیا گیا اس کا الٹیمیٹلی جو فائدہ ہے وہ نہیں ہوا، نقصان ہوا ہے۔ تو مریم نواز کا آج شو فلاپ ہوا ہے، اس کے بعد عمران خان نے آج اداروں کو ایک بڑا عام پیغام دیا، اور اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر ہے اس وقت جو ہے وہ فواد چودھری کے معاملے کے ساتھ ہے، اور انہوں نے یہ دو ٹوک انداز کے اندر ایک بڑا میسج دیا ہے، جس کے اندر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جس طرح فواد کو ہتھکڑیوں میں جکڑ کر اور سر ڈھانپ کر ایک دہشت گرد کی طرح عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اسے ظاہر ہوتا ہے کہ امپورٹڈ حکومت اور ریاست گراوٹ کی کن گہرائیوں میں اتر چکے ہیں۔ تو ریاست جب کہا جاتا ہے امپورٹڈ حکومت، تو اس کا واضح مطلب مقتدر اداروں کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ فواد چودھری، آدم ثباتی اور اس سے قبل شہباز گل سے روا رکھے جانے والے سلوک کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں کوئی ابہام باقی نہیں کہ ہم اب ایک بنانا ریپبلک بن چکے ہیں۔ اب تو جنگل کا قانون رائج ہے، جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول کار فرما ہے، اور دستور اور قانون پوری طرح آج کے فرعونوں کے محکوم ہیں۔ اب وہ کس کو فرعون کہہ رہے ہیں آپ کو بھی علم ہے۔ تو آنے والے دنوں کے اندر ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان وہ شدید آمنے سامنے آنے جا رہے ہیں، چونکہ ایک طرف مریم نواز کے 1 فروری سے جلسے شروع ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان بھی اگلے 2 ہفتوں کے اندر عوام کے اندر نکلنے جا رہے ہیں۔ جلسے ریلیوں کا آغاز ہوگا، اور ایک جو ہے وہ ملک نئے انتخابات کی طرف بڑھے گا، لیکن اس وقت جو حالات ہیں اور جو حکومتی حلقے ہیں ان کو کہنا ہے کہ الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام اس وقت جو ہے وہ بڑی شدید پریشان ہے، غصے میں ہے، اور یہ لوگ عوام کے اندر نکلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور اس پورے معاملے کے اندر کہا جا سکتا ہے کہ جو کمپنی اس وقت کہا جا رہا ہے کہ کمپنی یہی چلے گی، تو عوام نے فیصلہ یہ سنا دیا ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔